بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم پولیس ٹیسٹ تیاری کا پارٹ 6 سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو یہ پارٹ 6 اردو گرامر پر مشتمل ہے۔ تو جو دوست پولیس کانسٹیبل ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ سیریز بہت ہی مفید ہے۔ جو دوست میرے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں دوستو سوالوں کی طرف۔ ہمارا پہلا سوال ہے دوستو، علم صرف میں ڈیش پر بحث کی جاتی ہے، تو یہ لفظ پر بحث کی جاتی ہے۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے ڈیش بنتا ہے۔ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہوں دوستو یہ جملہ بنتا ہے۔ تو اگلا ہمارا سوال ہے، قاعدہ اردو میں لفظ کی ڈیش اقسام ہیں؟ تو لفظ کی دو اقسام ہیں۔ لفظ جس کے کوئی معنی ہوں ڈیش کہلاتا ہے تو وہ کلمہ کہلاتا ہے، جس کے کوئی معنی ہوں۔ لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہوں ڈیش کہلاتا ہے تو وہ محمل کہلاتا ہے۔ اس کا اے آپشن از رائٹ۔ کلمے پر بحث کر کے جملہ ڈیش سے بنتا ہے تو اس کا رائٹ آپشن اے ہے، نحو بنتا ہے۔ تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، اردو زبان کی پہلی کڑی ڈیش ہے؟ تو اردو زبان کی پہلی کڑی حرف ہے۔ تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، اردو زبان کے قاعدہ اصول کو ڈیش کہتے ہیں؟ قاعدے گرامر کہتے ہیں۔ اس کا بی آپشن ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ہمارا سوال ہے دوستو، اسم نکرہ کا دوسرا نام ڈیش ہے؟ تو اسم نکرہ کا دوسرا نام اسم عام ہے۔ تو چلتے ہیں دوستو اگلے سوالوں کی طرف۔ اسم معرفہ کا دوسرا نام ڈیش ہے؟ تو اسم معرفہ کا دوسرا نام دوستو اسم خاص ہے۔ تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، کسی فرد، چیز یا جگہ کو ڈیش کہتے ہیں؟ تو اس کا رائٹ آپشن بی، اسم کہتے ہیں۔ کسی فرد، چیز یا جگہ کو اسم کہتے ہیں۔ جو اسم اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے اسے ڈیش کہتے ہیں؟ تو دوستو اسے اسم صفت کہتے ہیں۔ اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، جو اسم جنس یا ذات کو ظاہر کرے اسے ڈیش کہتے ہیں؟ تو دوستو یہاں اس نے جتنے دیے ہیں ان میں سے اس کا ڈی آپشن رائٹ ہے، ان میں سے کوئی نہیں۔ جو دو لفظوں کو جوڑتا ہے ڈیش کہلاتا ہے؟ دوستو یہ حرف ہوتا ہے جو دو لفظوں کو جوڑتا ہے۔ جو اسم اور فعل کو ملائے اسے ڈیش کہتے ہیں؟ تو اس کو بھی حرف کہتے ہیں۔ اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، لفظ جس میں کام کا ہونا یا کرنا ہو ڈیش کہلاتا ہے؟ تو یہ فعل کہلاتا ہے، جسے ہم انگلش میں ورب کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے دوستو، اسم معرفہ کی ڈیش اقسام ہیں؟ دوستو اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں۔ تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، اسم علم کی ڈیش اقسام ہیں؟ اسم علم کی 5 اقسام ہیں۔ تو چلتے ہیں اگلے سوالوں کی طرف دوستو۔ محمد علی جناح کا لقب ڈیش ہے؟ تو محمد علی جناح کا لقب دوستو قائد اعظم ہے۔ تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، حضرت عیسیٰ کی کنیت ڈیش ہے؟ تو حضرت عیسیٰ کی جو کنیت ہے دوستو وہ ابن مریم ہے۔ تو نیکسٹ ہمارا سوال ہے دوستو، جو اسم قریب یا دور کا اشارہ بتائے ڈیش کہلاتا ہے؟ تو یہ اسم اشارہ کہلاتا ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، وہ خاص نام جو حکومت عطا کرے ڈیش کہلاتا ہے؟ تو یہ خطاب کہلاتا ہے۔ تو نیکسٹ ہمارا سوال ہے دوستو، وہ اسم جو کسی فرد یا جگہ کی بجائے استعمال ہو ڈیش کہلاتا ہے؟ تو یہ اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، وہ اسم جو کسی خاص فرد یا جگہ کو ظاہر کرے ڈیش کہلاتا ہے؟ یہ اسم علم کہلاتا ہے دوستو۔ اگلا ہمارا سوال ہے دوستو،
وہ اسم جو اسم علم کی بجائے استعمال ہو ڈیش کہلاتا ہے، تو یہ اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، وہ نام جو حقارت یا پیار سے بنے ڈیش کہلاتا ہے۔ دوستو یہ تینوں نہیں ہے، یہ اس کا ڈی آپشن رائٹ ہے، ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، مختصر نام جو شاعری میں لکھتے ہیں ڈیش کہلاتا ہے، تو یہ تخلص کہلاتا ہے جو شاعر حضرات یوز کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اگلے سوالوں کی طرف دوستو۔ وہ اسم جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرے ڈیش کہلاتا ہے، تو دوستو یہ آئی تھنک پہلے بھی آ چکا ہے، یہ اسم اشارہ کہلاتا ہے۔ تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، وہ نام جو کسی شخص کو اعلیٰ خوبی کی بنیاد پر کسی قوم کی طرف سے ملے ڈیش کہلاتا ہے، تو دوستو یہ لقب کہلاتا ہے، یہ قوم کی طرف سے اگر ملے۔ تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، وہ نام جو اولاد کو والدین کی طرف سے محبت کی بنیاد پر دیا جاتا ہے وہ ڈیش کہلاتا ہے، تو دوستو یہ کنیت کہلاتا ہے، جیسے ابن مریم حضرت عیسیٰ کا نام ہے۔ تو نیکسٹ ہمارا سوال ہے دوستو، جس پر کام کا ہونا واقع ہو اسے ڈیش کہتے ہیں، تو اسے آئی تھنک اس کا جو رائٹ آپشن ہے دوستو وہ سی ہے، مفعول کہتے ہیں اسے۔ تو نیکسٹ ہمارا سوال ہے دوستو، کام کرنے والے کو ڈیش کہتے ہیں تو اس کو فاعل کہتے ہیں، اس کا رائٹ آپشن اے ہے۔ تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، جو اس مصدر سے بنا ہوا ہو اسے ڈیش کہتے ہیں، تو اسے اسم حاصل مصدر کہتے ہیں، تو اس کا جو سی آپشن ہے یہ ٹھیک ہے۔ تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، صفت نسبت کے معنی ڈیش ہیں، تو اس کے معنی تعلق کے ہیں، سی آپشن اس کا رائٹ ہے۔ وہ ضمیر جو بطور فعل استعمال ہوا ہو اسے ڈیش کہتے ہیں، اسے ضمیر فعلی کہتے ہیں، اس کا سی آپشن رائٹ ہے۔ وہ ضمیر جو بطور مفعول استعمال ہوا ہو اسے ڈیش کہتے ہیں، اسے ضمیر مفعولی کہتے ہیں، تو اس کا اے آپشن از رائٹ۔ تو چلتے ہیں دوستو اگلے سوالوں کی طرف۔ اس میں اعلیٰ ڈیش چیزوں کے لیے ہوتا ہے، تو دوستو یہ اوزار کے لیے ہوتا ہے، اس کا سی آپشن ٹھیک ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، اسم ظرف ڈیش چیزوں کے لیے ہوتا ہے، تو یہ اسم ظرف زمانہ چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، ظرف مقام میں ڈیش کا ذکر ہوا ہوتا ہے، تو یہ اس کا سی آپشن مقام کا ذکر ہوا ہوتا ہے۔ تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، اچھائی یا برائی ڈیش اسم میں ہوتی ہے، تو یہ اسم صفت میں ہوتی ہے۔ وہ اسم جو مصدر سے بنا ہو اسے ڈیش کہتے ہیں، تو اس کو اسم حاصل مصدر کہتے ہیں۔ تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، ایسا اسم جو اجرت یا معاوضہ کو ظاہر کرے ڈیش کہلاتا ہے، تو یہ اسم معاوضہ کہلاتا ہے۔ تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، ایسا اسم جس کی تعریف اور توصیف کی گئی ہو ڈیش کہلاتا ہے، تو وہ موصوف، اس کا بی آپشن از رائٹ۔ تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، جو فاعل اور مفعول کی حالت کو ظاہر کرے اسے ڈیش کہتے ہیں، تو اسے اسم حالیہ کہتے ہیں۔ تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو، اسم ضمیر کی ڈیش اقسام ہیں، اسم ضمیر کی دوستو 3 اقسام ہیں۔ دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ تو جو دوست میرے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔